بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ کی طرف ہجرت کا مکمل احوال بیان کریں گے۔ ہجرت مدینہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں نہایت اہمیت حاصل ہے، اور ہجرت مدینہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی معجزات بھی منسلک ہیں، جن کا تذکرہ بھی اس ویڈیو میں ہوگا، اور مدینہ پہنچ کر آپ نے کہاں قیام فرمایا، کس طرح مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، اور انصار اور مہاجرین کا بے مثال میثاق کس طرح وجود میں آیا۔ جس رات مشرکین مکہ نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا، اسی رات اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کا حکم فرمایا، اور یہ فرمایا کہ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پر نہیں سوئیں گے۔ چنانچہ اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیا۔ کفار نے آپ کے بستر پر چادر اوڑھے دیکھا تو گمان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے ہیں، چنانچہ فخر اور غرور سے مٹکنے لگے اور گھات لگا کر بیٹھ گئے، تاکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلیں اور آپ کو نعوذ باللہ قتل کر دیں۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عین اسی وقت کہ جب یہ لوگ آپ کے گھر کو گھیرے ہوئے تھے باہر تشریف لائے، اور آپ اس وقت سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 تلاوت فرما رہے تھے، جس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے رکاوٹ کھڑی کر دی، بس ہم نے اس طرح ڈانپ لیا کہ وہ دیکھ نہیں رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نگاہیں پکڑ لیں اور آپ کا بالکل بھی احساس نہ کر سکے۔ اس کے بعد آپ اپنے گھر سے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے اور انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی خبر دی۔ حضرت ابوبکر صدیق پہلے ہی ہجرت کے لیے تیار تھے، چنانچہ انہوں نے اپنا تمام تر اثاثہ 6000 درہم مکان کی کھڑکی سے نکالے اور یمن کا رخ کیا، اور فجر کی پو پھٹنے سے پہلے سور نامی پہاڑی پر جا پہنچے۔ سور نامی پہاڑ مکہ مکرمہ سے 5 میل دور واقع ہے۔ اس ویران پہاڑ میں ایک تنگ غار ہے جو غار سور کے نام سے مشہور ہے اور آج بھی موجود ہے۔ قریش کا یہ خیال تھا کہ آپ اپنا سفر شمال کی طرف شروع کیا ہوگا، لیکن آپ اپنا سفر مخالف سمت میں شروع کر کے غار سور میں جا پہنچے۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی غار سور میں آپ کے ساتھ تھے، اس لیے انہیں یار غار بھی کہا جاتا ہے۔ غار سور میں آپ 3 دن اور 3 رات رہے۔ رات کی تاریکیوں میں حضرت ابوبکر صدیق کے فرزند حضرت عبداللہ دشمنوں کی سرگرمیوں کی اطلاع دیتے رہے۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق کے غلام بکریاں چراتے، اور وہ جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا تو وہ بکریاں لے کر آپ کے پاس پہنچ جاتے۔ اس طرح دونوں دودھ نوش فرماتے، اور اس طرح عبداللہ بن ابی بکر کے قدموں کے نشانات بھی مٹ جاتے۔ دوسری طرف قریش آپ کے گھر کو گھیرے بیٹھے تھے، جہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ صبح ہونے کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بستر سے اٹھے تو قریش کے ہوش اڑ گئے، تو انہوں نے سیدنا علی المرتضیٰ سے آپ کے بارے میں پوچھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں۔ اس پر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا اور گھسیٹ کر خانہ کعبہ لے گئے۔ پھر کچھ دیر قید رکھا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ان کو قید کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں، پھر حضرت ابوبکر صدیق کے گھر آئے، ان کی صاحبزادی حضرت اسماء سے ان کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں۔ اس پر خبیث ابو جہل نے ان کے رخسار پر اتنی زور کا تماچا مارا کہ ان کی کان کی بالی گر گئی، تو انہوں نے ہر طرف تلاش شروع کر دی۔ پھر یہ بھی اعلان کیا کہ جو کوئی بھی ان دونوں کو زندہ یا مردہ حالت میں لائے، اس کو ایک کے بدلے 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ اس طرح کچھ لوگ انعام کے لالچ میں اٹھے اور تلاش کرتے کرتے غار سور تک جا پہنچے۔ وہ غار کے اس قدر نزدیک جا پہنچے کہ اگر جھک کر نیچے دیکھ لیتے تو انہیں دیکھ سکتے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق فکر مند ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو فکر مند دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر، ایسے 2 آدمیوں کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا کہ جن کا تیسرا اللہ ہو؟ آپ فکر نہ کرو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اس واقعہ کا ذکر سورۃ توبہ کی آیت نمبر 4 میں ہے۔ اگر تم اس کی مدد نہ کرو گے تو اللہ نے اس کی مدد کی ہے جس وقت انہیں کافروں نے نکالا تھا کہ وہ 2 میں سے دوسرا تھا، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے۔ جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ تو غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ نے اپنی طرف سے تسکین فرما کر لشکروں سے ان کی مدد کی جن کو تم نے دیکھا ہی نہیں۔ اس نے کافروں کی بات کو پست کیا، اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے۔
اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اور پھر پیر کی رات یکم ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے باہر تشریف لائے۔ آپ نے ایک شخص عبداللہ کو اجرت دے کر رہنمائی کے لیے مقرر کیا تھا۔ یہ شخص اگرچہ قریش کے دین پر تھا لیکن اس پر آپ کو اعتماد تھا اور وہ وعدے کے مطابق 2 سواریاں لیے جب غار ثور کے دامن میں آ گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق نے کوچ کیا ان کے ساتھ، اور ابوبکر صدیق کے غلام بھی تھے۔ عبداللہ کو لیے جنوب کی جانب پھر مغرب کی طرف مڑا اور ساحل سمندر کی طرف چلا۔ ساحل کے قریب پہنچ کر وہ مغرب کی طرف مڑ گیا اور ایک ایسے راستے پر چلا کہ کوئی مشکل ہی سے اس پر سفر کر سکتا ہے۔ دوسرے دن یہ مختصر سا قافلہ ایک خیمے کے پاس پہنچا۔ یہ خیمہ مکہ مکرمہ سے 130 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ اس خیمے میں ایک عورت موجود تھی۔ یہ خیمہ ام معبد شخص کا تھا۔ وہ عورت اس وقت خیمہ میں اکیلی تھی۔ اس کا شوہر بکریاں چرانے کے لیے گیا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت سے پوچھا کہ کھانے کے لیے کچھ ملے گا؟ تو اس نے کہا، نہیں، میرے پاس صرف ایک بکری ہے جو بالکل کمزور اور لاغر سی ہے، بیمار ہے، کیونکہ وہ ریوڑ کے ساتھ نہیں جا سکتی تھی، اس لیے خیمہ میں بندھی ہوئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مانگی کہ اس کا دودھ دوہا جائے۔ تو اس عورت نے کہا کہ اس کے نیچے تو ایک قطرہ بھی دودھ کا نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اجازت تو دو۔ اس نے کہا کہ اجازت ہے۔ آپ نے اجازت لے کر بکری کا دودھ نکالنا شروع کیا۔ ایک بہت بڑا برتن لے کر آپ نے دودھ نکالا تو بکری کے تھنوں سے دودھ آنا شروع ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے برتن دودھ سے بھر گیا۔ آپ نے پہلے اس عورت کو دودھ دیا، اس نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو دودھ پلایا، انہوں نے بھی پیٹ بھر کر پیا، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نوش فرمایا۔ تو وہ عورت یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی برتن بھر کر اس عورت کو دیا۔ جب شام کو اس کا خاوند بکریاں لے کر گھر آیا تو دودھ سے بھرا ہوا برتن دیکھ کر اس نے پوچھا، تو اس عورت نے بتایا کہ اس طرح ایک شخص آیا تھا۔ اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک اور بات چیت کرنے کا سب انداز بتایا۔ تو وہ شخص بولا کہ بالکل یہ وہی شخص ہے جس کو قریش مکہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں میاں بیوی ساتھ میں مدینہ پہنچے اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ ادھر سراقہ بن مالک نے قریش کے نام کا سن کر لالچ میں آ کر اپنے گھوڑے پر آپ کا پیچھا کیا، اور جب آپ تک پہنچا تو اس کا گھوڑا پھسل گیا اور گر گیا۔ پھر اٹھا تو تیر نکالے، وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اسے کوئی نقصان تو نہیں پہنچے گا۔ وہ اس حد تک آپ کے پاس پہنچ گیا تھا کہ آپ کی کرت کی آواز سنائی دینے لگی۔ آپ نے اس طرف کوئی توجہ نہ دی، جبکہ سیدنا ابوبکر صدیق بار بار مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ ایسے میں اس کے گھوڑے کے دونوں پاؤں زمین میں دھنس گئے، جہاں تک کہ وہ گھٹنوں تک جا پہنچے، پھر نیچے گرا۔ سراقہ نے گھوڑے کو ڈانٹا اور بڑی مشکل سے زمین سے نکالا۔ جب وہ سیدھا کھڑا ہوا تو اس کے پاؤں سے دھوئیں جیسا غبار آسمان کی طرف اڑ رہا تھا۔ سراقہ نے پھر فال کے تیر نکالے، پھر وہی تیر نکلا، جس سے اس پر زبردست خوف اور رعب طاری ہو گیا، اور اسے یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ غالب ہو کر رہے گا۔ چنانچہ وہ پکار اٹھا، مجھے امان دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی ٹھہر گئے۔ یہ آپ کے نزدیک چلا آیا اور بتلایا کہ قریش نے کیا طے کیا ہے اور خود کس ارادے سے آیا تھا۔ پھر اس نے سامان سفر اور مال کی پیشکش کی۔ آپ نے کچھ بھی لینے سے انکار فرما دیا، البتہ اسے فرمایا کہ تم ہمارے بارے میں کسی کو نہ بتانا۔ سراقہ نے فرمان عمل کا مطالبہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابوبکر کے غلام کو حکم دیا اور چمڑے پر لکھ دیا۔ پھر سراقہ واپس پلٹا اور جو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش کرتا ہوا ملا اور اس سے کہتا گیا کہ میں اس طرف سے کھوج لگا چکا ہوں۔ اس طرح تلاش کرنے والے اس طرف آگے نہ بڑھ سکے۔ راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بریدہ بن سلمہ ملے۔ یہ اپنی قوم کے سردار تھے۔ قریش کی طرف سے انعام کے لالچ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو نقد دل دے بیٹھے اور اپنی قوم کے 70 آدمیوں سمیت وہیں مسلمان ہو گئے، اور پھر اپنی پگڑی اتار کر نیزے سے باندھ لی، جس کا سفید پھریرا ہوا میں لہرا رہا تھا، جو اس چیز کا پیغام دے رہا تھا کہ صلح کا حامی، امن کا بادشاہ
دنیا کو عدل و انصاف سے بھرپور کرنے والا تشریف لا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر جاری رہا۔ آپ وادی ریم میں پہنچے اور وہاں زبیر بن عوام سے ملاقات ہوئی۔ یہ مسلمانوں کے تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے واپس آ رہے تھے۔ انہوں نے آپ کو سفید پرچے پیش کیے۔ یوں سوموار 8 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء میں داخل ہوئے۔ ادھر اہل مدینہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی کی خبر سنی تو روزانہ صبح ہیرا کی طرف نکل جاتے اور جب دوپہر ہو جاتی تو واپس لوٹ جاتے۔ اس طرح یہ لوگ اپنے معمول کے مطابق اس دن بھی واپس لوٹ کے جا چکے تھے کہ ایک یہودی کچھ دیکھنے کے لیے اپنے ٹیلے پر چڑھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی سفید کپڑوں میں ملبوس چلے آ رہے ہیں۔ اس نے جوش میں آ کر کہا، اے عرب والو، اے عرب کے لوگو، یہ رہا تمہارا نصیب جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ تو یوں وہ سبھی لوگ اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے آپ کا استقبال کرنے لگے۔ اس طرح آپ نے 4 دن قباء میں قیام کیا۔ قباء میں آپ نے حصون کے گھر قیام کیا۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی جو اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب عمرہ کے برابر ہے۔ جو شخص اس مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھے گا اس کو عمرہ کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اور دوسری طرف مکہ مکرمہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن ٹھہرے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جن لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس تھیں ان کو واپس کیں۔ 3 دن بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلثوم کے گھر قیام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5 دن روانگی ہوئی۔ اس وقت جمعے کا دن تھا۔ آپ نے اپنے ننیال کو پیغام بھجوایا۔ وہ لوگ تلواروں سے لیس ہو کر حاضر ہوئے۔ پھر اپنے ننیال والوں کی معیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کا سفر شروع کیا۔ بنو سالم پہنچے تو اس وقت جمعے کا وقت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کی نماز پڑھائی۔ اس وقت جمعہ کی نماز میں 100 آدمی شامل ہوئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کا رخ کیا۔ جب مدینہ والوں کو آپ کا پتہ چلا تو انہوں نے بڑے پرجوش طریقے سے آپ کا استقبال کیا اور بہت خوشی ظاہر کی۔ انصار کی بچیوں نے آپ کے لیے نظمیں گائیں۔ یوں آپ ابو ایوب انصاری کے گھر قیام فرمایا۔ انصار مدینہ دوڑ دوڑ کر آپ کی اونٹنی کی کوہان پکڑتے تھے کہ نکیل پکڑتے تھے تو آپ انہیں منع فرماتے اور کہتے کہ اونٹنی کو جانے دو، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی رکے گی۔ تو یوں آپ کی اونٹنی ابو ایوب انصاری کے گھر کے دروازے کے آگے رکی تو ابو ایوب انصاری نے اونٹنی کا کجاوا اتارا اور گھر لے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید کو مکہ بھیجا۔ وہ آپ کی صاحبزادیوں حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ کو ساتھ لے کر آئے اور پھر آہستہ آہستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے سب افراد مدینہ تشریف لے آئے۔ یوں آپ کی مدنی زندگی کی شروعات ہوئی۔ اس دور کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا دور جس میں فتنہ فساد برپا کیا گیا، اندر سے رکاوٹیں کھڑی کی گئیں اور باہر سے آ کر دشمنوں نے مدینہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوششیں کیں۔ دوسرا دور جس میں بت پرستی کی قیادت کے ساتھ صلح ہو گئی، یہ دور فتح مکہ 8 ہجری پر ختم ہوتا ہے۔ اس دور میں دنیا کے بادشاہوں کو دین کی دعوت دی گئی۔ تیسرا دور جس میں اللہ کی مخلوق دین میں فوج در فوج داخل ہوئی، اسی دور میں مدینہ منورہ میں وفود آئے۔ یہ دور نبی پاک کی زندگی کے آخری دور تک ہے، یعنی ربیع الاول 11 ہجری تک ہے۔ مدینہ پہنچ کر سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کی، جس جگہ آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی۔ یہ جگہ اس وقت 2 یتیم بچوں سہل اور سہیل کی تھی جن کا تعلق بنو نجار سے تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو نجار کو جمع کیا اور ان سے مشورہ کیا کہ اس جگہ مسجد بنائی جائے، تو انہوں نے خوشی خوشی یہ زمین بطور ہدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کی، لیکن آپ نے یہ پسند نہیں فرمایا کہ قیمت کے بغیر یہ زمین خرید لی جائے، تو لہٰذا آپ نے قیمت ادا کر کے یہ زمین خریدی اور اس جگہ پہ مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی۔ یوں اس جگہ پر لوگ نماز پڑھنے لگے، لیکن مسئلہ یہ تھا
کہ نماز کے لیے ایک ٹائم مقرر کرنا مشکل تھا۔ کوئی لوگ بہت پہلے آ جاتے تھے نماز کے لیے اور کچھ بہت زیادہ دیر سے آتے تھے۔ تو باہمی مشاورت سے یہ طے پایا کہ نماز کے وقت اعلان کیا جائے گا تاکہ سب مسلمان اکٹھے ہو جائیں اور پھر نماز ادا کی جائے۔ پھر اس طرح نماز ادا ہونے لگی۔ کچھ دیر بعد حضرت عبداللہ بن زید نے خواب دیکھا کہ جس میں انہیں اذان کے کلمات سکھائے گئے۔ انہوں نے اپنا خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بات کی تصدیق کی اور کہا کہ یہ صحیح بات ہے۔ تو آپ نے حضرت عبداللہ بن زید سے فرمایا کہ یہ کلمات حضرت بلال حبشی کو یاد کروائے جائیں کیونکہ ان کی آواز بلند ہے اور صاف ہے۔ لہٰذا حضرت بلال حبشی کو اذان کے کلمات یاد کرائے گئے اور یوں حضرت بلال حبشی اسلام کے پہلے مؤذن قرار پائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مہاجرین کی فکر ہوئی۔ مہاجرین جو آپ کے ساتھ مکہ کی طرف سے ہجرت کر کے آئے تھے، ان کی تعداد 45 تھی۔ تو ان لوگوں کے کاروبار اور کھانے پینے کی فکر ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کو حضرت انس بن مالک کے گھر جمع کیا، پھر ایک ایک انصار کو ایک ایک مہاجر کا بھائی بنا دیا۔ انصار نے مہاجرین کو اپنا بھائی صرف مہمان نوازی تک ہی نہیں بلکہ ان کو اپنا مال و دولت میں بھی آدھے کا حصہ دار قرار دیا۔ حضرت سعد بن ربیع نہایت مالدار آدمی تھے۔ ان کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن عوف قرار پائے تو انہوں نے حضرت عبد الرحمن کو اپنے کھجوروں کے باغات میں بھی سے آدھا حصہ دیا، اور ان کے پاس 2 بیویاں تھیں۔ انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے فرمایا کہ دونوں بیویوں میں سے جو تمہیں پسند ہے بتا دو، میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، عدت کے بعد تم اس سے نکاح کر لینا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا نہیں، مجھے صرف بازار کا رستہ بتا دیا جائے۔ تو انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بازار کا رستہ بتا دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بازار جا کر محنت مزدوری کرنے لگے اور اپنے لیے اتنا پیسہ جمع کر لیا کہ نکاح کر سکیں۔ پھر انہوں نے ایک انصاری عورت سے نکاح کیا۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان مدینہ منورہ میں آباد ہونا شروع ہو گیا، اور اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کے ساتھ کچھ گھر بھی بنائے جن کی دیواریں کھجوروں کے تنوں کی اور چھتوں پر کھجور کے پتے استعمال ہوئے۔ یہ گھر ازواج مطہرات کے حجرے تھے جن میں ازواج مطہرات رہا کرتی تھیں۔ تو یوں مکہ کے مسلمان مدینہ منورہ میں آ کر آباد ہونے لگے۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی شروع ہوئی۔ دوستو، ویڈیو کے اینڈ پہ آپ سے درخواست ہوتی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اچھے کمنٹ کریں۔ اللہ حافظ۔